السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم الخير۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام عمائدین الشہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، مسلمانوں کا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبان بڑی کمزور ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے الفاظ میں کوئی دم نہیں، وعدے میں کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت اسلامیہ کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا، اور خود قرآن کریم بھی جب تذکرہ کرتا ہے تو مولا کریم اپنے حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند اخلاق ہے، سب سے بہتر اخلاق ہے، اور قرآن رہ رہ کر ہر موقع پر وہ پوری امت اسلامیہ کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرو۔ تمہارا تعارف، تمہارا فرسٹ انٹروڈکشن تمہارا اخلاق ہوا کرتا ہے۔ مومن کی جب زبان کھلتی ہے تو اس کا تعارف ہو جایا کرتا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے، اس کا ظرف کتنا ہے، اس کی اوقات کتنی ہے، وہ عزت والا کتنا ہے، یہ اس کی زبان کھلتے ہی محسوس ہو جاتا ہے سامنے والے کو کہ اس کے بولنے کے انداز میں مٹھاس کتنی ہے اور کڑوا پن کتنی ہے۔ بعض افراد دیکھیے نا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ وہ رات بھر بولتے رہیں، ہم رات بھر سنتے رہیں، کیا مٹھاس ہے، بات تو زبان سے ہو رہی ہے لیکن کان کو بڑا لطف آتا ہے، دل کو تازگی حاصل ہوتی ہے، روح کو غذائیں ملتی ہے اور خوش ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی منہ سے الفاظ نکل نہیں پاتے، زبان ٹھیک سے کھل نہیں پاتی کہ انسانوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، تلوار کا زخم تو پھر بھی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم برسوں ہرے رہتے ہیں۔ انسان برسوں اس دشمنی کو قائم رکھتا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ فتنہ ہے۔ جب تک فتنہ نہیں ہوتا قتل نہیں ہوتا۔ فتنہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ پیدا ہوتا ہے انسان کی زبان سے۔ انسان کی زبان بڑی چھوٹی سی ہے، ناپ کر دیکھیے گا تو 6-7 انچ ہوگی۔ اتنی چھوٹی سی زبان بادشاہوں کا قتل کروا دیتا ہے، وزیروں کا قتل کروا دیتا ہے، میاں بیوی میں طلاق دلوا دیتا ہے، ماں باپ کے درمیان فرق پیدا کر دیتا ہے، کائنات میں فتنے کی آگ لگا دیتا ہے۔ ماچس کے ایک تیلی سے تم پوری دنیا کو جلا سکتے ہو، چھوٹی سی زبان کے فتنے سے انسانیت کے امن کو تم ختم کر سکتے ہو۔ انسان کی زبان جب یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو عرش الہی کے سامنے مضبوط ترین ستون بھی ہلنے لگتا ہے۔ خدا فرماتے ہیں کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بنائے ہوئے مخلوق ستون، تجھے میں نے اتنا مستحکم اور مضبوط بنایا کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر تجھے ہلا نہیں سکتی، آخر تو ہل کیوں رہی ہے؟ تو وہ ستون کہتا ہے اے اللہ، دنیا کی کوئی طاقت تو ہمیں نہیں ہلا سکتی، لیکن تیرے مومن بندے اپنی زبان سے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ انسان کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ تجھے یاد کرے تو عرش ہلنے لگے، اور اگر وہ شیطان کی پرستش کرنے پر آ جائے تو تیری کائنات جلنے لگے۔ انسان اپنی زبان سے دعائیں بھی دیتا ہے، وہ بھی قابل قبول ہے، اور انسان اپنی زبان سے بد دعائیں بھی دیتا ہے، وہ بھی قبول ہو جایا کرتی ہیں۔
انسان کی زبان بڑی خطرناک ہے 6-7 انچ، مگر بڑی اسپیشل سیکورٹی میں زبان رہتی ہے. دیکھیے آپ، جو جتنا ڈینجر ہوتا ہے اس کی سیکورٹی بھی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے. زبان کو آپ نے کہیں دیکھا اکیلے واک کرتے ہوئے، اکیلے حلوہ پوری کھاتے ہوئے، اکیلے کافی بار شاپ میں بیٹھتے ہوئے؟ کبھی آپ نے زبان کو دیکھا ہے اکیلے شاپنگ کرتے ہوئے؟ زبان چلتی ہے مگر 32 دانتوں کے بیچ میں اسپیشل پروٹیکشن گروپ، ہیوی ہائی کلاس کی ٹائٹ سیکورٹی کے بیچ میں رہ کر چلتی ہے. اور زبان اتنی چالاک ہے کہ وہ بولنے کا بول دیتی ہے، جوتا سر کو کھانا پڑتا ہے، منہ کو کھانا پڑتا ہے، ہاتھ کو کھانا پڑتا ہے. زبان ساری حرکت کرتی ہے لیکن مار انسان کے جسم کو کھانا پڑتا ہے. جب انسان صبح اٹھتا ہے، بستر سے چلنے کو تیار ہوتا ہے، تو انسان کے جسم کا ہر عضو، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ، سر کے بال، چہرے، پیٹھ، سینے، یہ سب ہاتھ جوڑ کر زبان سے کہتا ہے کہ اے میری زبان مہاراج، ذرا اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا. اگر تم نے گڑبڑ کیا تو گڑبڑ کر کے تم تو اندر جاؤ گی، جوتے ہم کو کھانے پڑیں گے. انسان کی زبان، اور وہی زبان اگر اچھی طریقے سے چلتی ہے، اگر وہی زبان ٹھیک سے چلتی ہے، اگر وہی زبان دعائیں دیتی ہے، اگر اسی زبان سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، اگر اسی زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اگر اسی زبان سے انسانیت کے امن کی باتیں ہوتی ہے، تو یقین مانیے پھر انسان اس کو بابا سمجھ کر، پیر سمجھ کر، اللہ والا سمجھ کر زبان کو نہیں چومتا، ہاتھ کو چومتا ہے. تو ہاتھ کو معلوم ہے تو ٹھیک رہی تو مجھے چوما جائے گا، تو گڑبڑ کی تو جوتے مجھے ہی کھانے پڑیں گے. رزلٹ تو ہر حال میں ہمیں لینا ہے. زبان ٹھیک رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا زبان ٹھیک ہے، اگر تمہاری زبان ٹھیک ہے تو تمہارا اعمال ٹھیک ہے. یاد رکھو کہ اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑو. تم دل توڑتے ہو، پتھر مار کر تو شیشے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، لیکن دل ایک ایسا مقام ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا. انسان کی زبان میں وہ طاقت ہے جو انسان کے دل کو بھڑام سے توڑ دے. تیرے الفاظ کے پتھر سے میرے دل کا آئینہ ٹوٹا، چلو اچھا ہوا ایک بے تعلق سلسلہ ٹوٹا. انسان کی زبان بڑی اچھی بھی ہے، بڑی خطرناک بھی ہے. کچھ لڑکے سڑک کے کنارے سے جا رہے ہیں، زبان ہے، زبان کا فرق ہے. کچھ لڑکے سڑک کے کنارے سے جا رہے ہیں، اسکول چھٹی، اسکول میں چھٹی ہوئی، لڑکے بھاگے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کارپوریشن کے نل میں پانی آ رہا ہے، ایک خاتون عورت پانی بھر رہی ہے. ایک لڑکے نے جا کے بڑی محبت سے کہا کہ ماتا جی مجھے ذرا پانی پلا دیجیے. اسی زبان سے کہا ماں جی مجھے پانی پلائیے. وہ عورت خوش ہو گئی اور پانی لی اور اس لڑکے کو اپنے بیٹے کی طرح پلا دی. اب ایک لڑکے نے کہا ماں جی پانی پلائیے، وہ لڑکے، وہ عورت خوش ہو گئی اور اسے اپنی اولاد کی طرح پانی پلا دی. دوسرا لڑکا پیچھے سے آیا اور اس نے وہی سی ماں جی کے الفاظ کو ذرا بدل کے کہا. مانا ایک ہے لیکن سننے کے اعتبار سے ایک لفظ پر پانی ملتا ہے اور دوسرے لفظ پر جوتے ملتے ہیں. پہلے لڑکے نے کہا ماں جی پانی پلا دیجئے، وہ عورت خوش ہو گئی، پانی دے دی. دوسرا پیچھے سے آتا ہے، کہتا وہ باپ کی جورو پانی پلا. بات دیکھیے، جو ماں ہوگی وہی اسی مقام پر پہنچے گی. اب وہ عورت سچ بتائیے، گلاس میں بھر کے پانی دے گی یا پاؤں سے اتار کر چپل سے 2-4 رسید کرے گی کہ بیٹا لے، اب تجھے پتا چلے گا تیری حقیقت میں ماں کا مقام کیا ہے. بات ایک ہی ہے، زبان ایک ہی ہے، اور دونوں ہی نے اردو میں کہا، لیکن زبان کی بگاڑ کی وجہ سے ایک کو پانی ملتا ہے اور ایک کو جوتے ملتے ہیں. یہ فرق ہے بزرگان محترم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر اتنی اہمیت دی کہ صحابہ کرام خاموش رہا کرتے تھے، زیادہ بولا نہیں کرتے تھے. جب ضرورت پڑتی تھی تو بولا کرتے تھے، اور بولنے کا یہ عالم ہوتا کہ ادب سے بولتے اور ایک لفظ بولنے سے پہلے 10 بار سوچ لیا کرتے کہ خدا نے 2 فرشتے لیفٹ رائٹ میں کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پہ بیٹھا رکھا ہے. یہ 1-2 میاں جی ہمارے پورے پروگرام کو لکھتے رہتے ہیں. تمہیں خبر نہیں، تم بول کر تو فنا ہو جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن وہ سارے اعمال نامے ویڈیو ٹیپ کی طرح میدان حشر میں رکھ دیا جائے گا. تمہیں خبر نہیں تم نے رات کے اندھیرے میں کس کو برا کہا تھا، دن کے اجالے میں کس کو برا کہا تھا. لڑائی جھگڑے کے بہانے تم زبان سے گالیاں دے دیتے ہو اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی زبان سے کتنا برا کام کیا. دوستو اور بزرگوں، اسی زبان سے مسلمان چغلی کرتا ہے، اسی زبان سے مسلمان غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے مسلمان شکایت کرتا ہے. آپ کو خبر بھی ہے کہ اس سے کتنا برا اثر پڑتا ہے. قیامت کے دن بتایا جاتا ہے کہ انسان نے جو غیبت کی ہوگی، تو جو آدمی جس شخص کی غیبت کرے گا، غیبت کرنے والا اپنی مقبول نمازیں اور نیکی جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے اعمال نامے میں بھیج دیتا ہے. اسی زبان سے غیبت ہوتی ہے، اسی زبان سے شکایتیں ہوتی ہے، اسی زبان سے چغلی ہوتی ہے.
اور اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اور اسی زبان سے کائنات میں فتنے کی آگ لگا کر عالم انسانیت کے امن کو درہم برہم کر وہ انسان جو تلواروں سے قتل کرے تو گھنٹوں میں قتل کرے گا، اگر زبان سے قتل کرنے پر آ جائے تو ایک لفظ میں پوری دنیا مقتول ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اخلاق کی تعلیم دی، فرمایا اپنے اخلاق کو درست کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جس کی زبان اچھی ہو، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو بات چیت اچھے طریقے سے کرتا ہو، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے زبان کی پابندی کرتا ہو، جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ انسان کی زبان، مومن کا وعدہ پتھر کی لکیر ہے اور کافروں کا وعدہ پانی کی لکیر ہے۔ پتھر کی لکیر مٹا نہیں کرتے اور پانی میں لکیر کا وجود رہا نہیں کرتا۔ آپ مومن بنیے، اور مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ جس زبان سے آپ کلمہ طیبہ کو پڑھ رہے ہیں اس زبان کی شان کو باقی رکھیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان بھی اپنی زبان سے کریں اور خدا کے دشمنوں کے شرک اور کفر کے حقیقت اور اعتراف اور اقبال بھی اسی زبان سے کریں۔ یہ زبان کی شان نہیں ہے کہ تم اس زبان میں سچائی بھی رکھو اور اس زبان سے جھوٹ بھی لے کر چلو۔ جہاں دودھ ہوگا وہاں دودھ کی پاکیزگی ہوگی۔ تم کئی کلو دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی ملا کر اس دودھ کو پاک نہیں رکھ سکتے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف اور اقرار کیا، ایمان لے آئے، لیکن کفار بہت ستا رہے تھے۔ کبھی ابو جہل مار رہا تھا تو کبھی ابو لہب مار رہا تھا، کبھی ابو سفیان کی باری آ رہی تھی تو کبھی ابو قمیط بن امیت مکے کی وادیوں میں گھسیٹتا تھا، کبھی گرم گرم ریگستان پر لٹا دیا جاتا تھا، ابلتے ہوئے جوالا مکھی کی طرف پھٹتے ہوئے ریت پر حضرت بلال کو جسم ننگا کر کے کپڑے اتار کر کے لٹا دیا جاتا اور سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے۔ کبھی ابو جہل کوڑا مارتا تو کبھی ابو لہب کوڑا مارتا، لیکن ہائے رے زخم کھانے کے بعد بھی، ہائے رے گرم ریت کی تپش اور گرمی کو برداشت کرنے کے بعد بھی، ہائے رے پتھروں کے چٹان کے وزن کو برداشت کرنے کے بعد بھی، ایک ایک آہ اور سسکی کے درمیان بلال کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا، میرے نوجوانوں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کی تاریخ سے پوچھو کہ کوڑے کھانے کے بعد بھی بلال نے کیا کہا تھا۔ مدینے اور مکے کی تاریخ تمہیں چیخ چیخ کر کہے گی کہ بلال کے جسم پر کوڑے پڑتے تھے اور زبان سے آواز آتی تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ارے ظالموں، تم مارتا مارتا تھک سکتا ہے لیکن بلال کی زبان خدا کو یاد کرنے سے کبھی نہیں تھک سکتی۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ابو جہل کوڑا آزماتا تھا، بلال عشق الہی آزماتے تھے۔ ابو لہب ظلم و ستم کو آزماتا تھا، بلال عشق رسول آزماتے تھے۔ دیکھا مسلمانوں نے کہ بلال کے جسم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بڑا ترس آیا، آ کر کہنے لگے بلال مان لو نا ان کی باتوں کو، دل سے نہ صحیح زبان سے، تم دل سے اللہ کو مانتے رہو، لیکن ان کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پانے کے لیے وقتی طور پر ان کی باتوں کو مان لو۔ کیا بگڑتا ہے بلال؟ اس سے ایمان تو نہیں جائے گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کیا کروں میں، کیا کروں، جس زبان سے میں نے ایک خدا کو پکار لیا ہے اس زبان سے خدا کے دشمنوں کو پکاروں، یہ میری زبان کی شان نہیں ہے، یہ میری زبان کا مقام نہیں ہے، یہ میری زبان کی عظمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم تھا کہ کوڑا کھاتے تھے، سر کٹاتے تھے، مگر اپنی زبان کی توہین نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج کا مسلمان 1.25 روپے میں فاتحہ بکتے ہیں، 1.5 روپے میں ایمان بکتا ہے، تھوڑا بہت مل جائے تو پورا قرآن بک جاتا ہے۔ زبان کی اہمیت کہاں رہی جناب؟ زبان کہتے کس کو ہے؟ ایک آدمی جس طرح ایک باپ کا ہونا ضروری ہے، کسی لڑکے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، اور حلالی ہونے کی سرٹیفکیٹ سنجے گاندھی ہاسپٹل نہیں دیتا ہے بلکہ ماں دیتی ہے کہ تیرا باپ 1 2 3 4 ہے یا ایک ہی سنگل آئٹم ہے، 10 ڈیجٹ کا ہے یا 1 ڈیجٹ کا ہے، یہ فیصلہ اس کی ماں کرے گی۔ اگر اس کی ماں بول دیتی ہے کہ بیٹا تو میری اولاد اور تیرا باپ یہ کالا گھوڑا انگریز انڈین پاکستانی کوئی بھی ہے بھائی ہندوستانی، یہ تمہارا والد ہے، حلالی اولاد ہونے کے لیے ایک باپ کا ہونا ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے زبان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ آج
مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان زبان کے اعتبار سے نہایت گندا ہو چکا ہے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں. جو جتنا ایجوکیٹڈ ہے بے ایمانی میں اس نے اتنا ہی ڈپلوما کیا ہے. آپ دیکھیے ایک جاہل آدمی جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا. پڑھا لکھا نہیں ہے بیچارہ, وہ جانتا نہیں جھوٹ میں لٹیگیشن کیسے بولنا چاہیے, پوائنٹ کس طرح سے لانا چاہیے, ادھر کا مال ادھر کیسے, ادھر کا مال ادھر کیسے. بیچارہ جاہل اڈلی والا کھاتا ہے, 2-4 جھوٹ بول دیتا ہے. اب وہ بھی جھوٹ بھی بڑا سمپل بولتا ہے. جیسے مالک نے پوچھا مال لوڈ کیا بس میں, وہ بیچارہ گیا نہیں, گھر سے نکل رہا ہے, کہہ رہا میں آدھے راستے میں ہوں. اسی قسم کی جھوٹ بولتا ہے بیچارہ, پکڑا بھی جاتا ہے 5 منٹ میں. لیکن آپ دیکھیے جو جتنا ایجوکیٹڈ ہوتا ہے جب وہ برائی کرنے پر اتر آتا ہے تو اس کی برائیاں بھی اتنی اسٹینڈرڈ ہوتی ہیں. جاہل آدمی پڑھا لکھا نہیں, جھوٹ بولتا ہے پھنس جاتا ہے, 2-4-10 روپے کی جھوٹ بولتا ہے, اس سے لمبا نہیں بولتا. مگر وکیل لوگ جب بیچارے وکالت پڑھ کے LLB کر کر جب آتے ہیں اور عدالت میں کھڑے ہو کر گیتا کی سوگند اور قرآن کی قسم کھا کر جب بلیک کوٹ پہن کر جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, اللہ اللہ, بازو میں کھڑا ہو کے شیطان بھی جھومتا ہے, واہ 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 میرے لال کیا کام کیا ہے تو نے, آج تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. شیطان بھی کہتا ہے واہ ایک دم پوائنٹڈ جھوٹ, قانون کی ڈگری لے کر جھوٹ. ملاٹ میں ایسی جھوٹ بولوں گا کہ آپ بھی ثابت نہیں کر پائیں گے. یہاں کی عدالت میں تو ثابت نہیں ہوگی, اللہ میاں کی عدالت میں وکالت سب نکلے گی, پتہ چلے گا. تو ایک جاہل جھوٹ بولتا ہے 2-4-10 روپے کی, وکیل صاحب جھوٹ بولتے ہیں 2-4-10 لاکھ روپے کی. جاہل جھوٹ بولتا ہے 1-8 انچ کے لیے, وکیل صاحب جھوٹ بولتے ہیں پورا سائڈ ہضم کرنے کے لیے. تو جھوٹوں کا اسٹینڈرڈ, ایک انسان اسی طریقے سے کسی کو مارے تو وہ قاتل کہلائے گا. لیکن ایک میڈیکل پروفیشن کر کر, میڈیکل ایجوکیشن کر کر جب ایک انسان کسی مریض کو زندگی کی سوئی دینے کے بجائے اگر رشوت کے چند ٹکوں پر بک کر زہر کا انجیکشن لگاتا ہے تو آپ بتائیے کہ دنیا کے سارے قاتل اس کے سامنے شرمندہ ہیں. اس سے بڑا قاتل کوئی نہیں ہو سکتا جو انسانیت اور شرافت کے راستے سے, جو انسانیت اور شرافت کا چولا پہن کر, جو مسیحائی کا لباس پہن کر, جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کر مریضوں کو صحت کی دعائیں دینے کے بجائے اسے موت کا پیغام دیتا ہے اور زہریلے انجیکشن سے مارتا ہے. دوستو اور بزرگوں, جب انسان جتنے مقام پر چل کر برائی کرتا ہے اس کی برائیاں بھی اتنی بڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح سے آپ عام دنوں میں گناہ کریں, ایک گناہ ہوگا, رمضان میں آپ گناہ کریں گے, گناہ کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا. آپ عام جگہوں پہ گناہ کیجئے, گناہ ہوگا, حرم شریف میں جا کے آپ گناہ کریں گے, گناہ کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا. یہ مت سمجھنا کہ خالی نیکی کا پروفٹ بڑھتا رہتا ہے, گناہوں کا انٹرسٹ بھی بہت بڑھتا ہے, بل بڑھتی ہے. اگر نیکیاں ISD کے ریٹ پہ چل رہی ہے تو گناہ بھی کسی اسٹڈی سے کم نہیں چلتی ہے, اس کے بھی پلس ریٹ بہت فاسٹ ہوتے ہیں. مقامات کے فرق ہیں, آپ سڑک پر گناہ کر رہے ہیں, گناہ ہے, مسجد میں کریں گے گناہ کا پرسنٹیج بڑھ جائے گا. اسی طرح سے ساری دنیا اپنی زبان سے غلط بولے غلط ہے, اگر مسلمان زبان سے غلط بولتا ہے تو گناہوں کا پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مسلمانوں کو داعیے اسلام بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کا مبلغ بنا کر بھیجا ہے. ارے کوئی مبلغ جھوٹ بولے, کوئی داعی اسلام جھوٹ بولے, کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ جھوٹ بولے, کوئی حضور کا غلام سچا تاجر بے ایمانی کرے, یہ تو کافروں سے زیادہ گئی گزری بات ہو گئی. اس لیے کہ کافر جانتا نہیں ہے قرآن کا حکم کیا ہے. ارے او مسلمانوں کے بچے, پھال کھانے والے, کباب کھانے والے, تجھے تو معلوم ہے کہ میرے رسول نے کیا کہا ہے, میرے آقا نے کیا کہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. اپنے زبان کی حفاظت کرو اور جب کوئی وعدہ کرو تو تم اس وعدے کو پورا کرو, گڑبڑ مت کرو, ناٹک مت کرو, جھوٹا ارادہ مت کرو. اپنی زبان کی اہمیت کا اندازہ کرو کہ تم جو کچھ بھی زبان سے کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کیا لکھا جا رہا ہے. دونوں کاندھوں پر جو بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ تمہارے ایک ایک لفظ کو نوٹ کر رہے ہیں اور قیامت کے دن وہ سب لایا جائے گا. ذرا سی باتوں پہ آج کل مسجد کے باہر کیا جھوٹ بولیں گے. مجھے معاف کیجیے گا, مسلمان تو اتنی ترقی کر چکا ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے. مسجد میں سلام پھیرا نہیں, امام صاحب کی برائی شروع. کتنے بے شرم ہے دیکھیے لوگ, جس امام کے پیچھے نماز پڑھے, ابھی امام نے کہا السلام علیکم, تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تقضیت بہذا الامام, مصلی پہ بیٹھ کے امام صاحب کی برائی شروع کر دی کہ پہلی رکعت لمبی ہو گئی تھی, دوسری رکعت چھوٹی ہو گئی. بھائی صاحب وہ امام ہے, نماز پڑھا رہا ہے, تمہارے گھر کا غلام نہیں جو دکان سے سودے لا رہا ہے کہ تم بولو گے کیوں اتنی دیر ہوئی, کیوں اتنی جلدی ہوئی. مسجد میں بیٹھ کر غیبت, مسجد میں بیٹھ کر چغلی, جبکہ
حکم ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھو اور وہاں جا کر صرف اللہ کا ذکر کرتے رہو. دنیا کی بات کرنا تک مسجد میں جائز نہیں ہے، لیکن مسلمان مسجدوں میں بیٹھ کر شکوے شکایت کرتا ہے، امام کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی چغلیاں کرتا ہے، انسانوں کی غیبت کرتا ہے. شرم آنی چاہیے اس قوم کے افراد کو جو خدا کے گھر میں بیٹھ کر اپنی زبان سے برائیاں کر کر مسجد کو ناپاک کرتا ہے. ارے او ظالموں، تجھے خبر ہونی چاہیے کہ خدا کے گھر مسجد میں خدا کے رحمت کے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ فرشتے اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ پیاز کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے، لہسن کی بدبو برداشت نہیں کر سکتے. ارے ظالموں، وہ تیرے جھوٹ کی بدبو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تیرے گناہوں کی بدبو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تیرے چغلی کی بدبو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ تیری غیبت کی بدبو کیسے برداشت کریں گے؟ کم سے کم اپنے اوپر بھی رحم کرو اور اللہ کے فرشتوں پر بھی رحم کرو. جو فرشتے تیرا ذکر لکھنے آئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ مالک، یہ تیرے رسول کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان ٹھیک نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی وعدہ کر کے اس کو نبھایا کرتے تھے، ابو جہل سے بھی زبان کو ٹھیک رہا کرتے تھے. فرمایا اس زبان سے ادب کا معاملہ کرو، کسی کو بے ادبی سے مت پکارو. اگر تمہارا دشمن بھی ہے، اگر تمہارا مخالف بھی ہے، اگر تم اسے پسند نہیں کرتے، اگر وہ شخص برا ہے تو اسے بھی عزت سے بلاؤ اور اپنے بچوں کو کہو کہ اگر وہ بڑا ہے تو اسے عزت سے بلائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے ساتھ گستاخی کرتے 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 عادت اتنی خراب ہو جائے کہ تم اپنے استاذ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ بھی گستاخی کرنے لگو. اس لیے اپنی اچھی عادت کو بچا کے رکھنے کے لیے، اپنی اچھی عادت کو ہمیشہ کنٹینیو رکھنے کے لیے دشمنوں کے ساتھ بھی ادب سے باتیں کرو. کبوتر چاہے جتنا بھی پریشان ہو جائے، کوے کی بولی کبھی نہیں بولا کرتا. مومن پر کیسی بھی مصیبت آ جائے، مومن کبھی جھوٹ اور فریب کا سہارا نہیں لیا کرتا. مصیبتیں آنے پر شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی. سونے کے 100 ٹکڑے کر دو پھر بھی اس کی قیمت کم نہیں ہوتی. زبان کو اللہ تعالی نے دنیا میں ہمارے تابع کر رکھا ہے. ہم چاہے جس طرح اسے استعمال کریں، دنیا میں کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن ایک گائیڈنس، ایک راہ عمل، ایک نظام، ایک دستور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھا ہے کہ تمہیں اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کرنی ہے. لیکن اگر تم زبان کا غلط استعمال کرتے ہو تو دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے زبان کو ہمارے تابع کر رکھا ہے اور دنیا میں زبان ہمارا غلام ہے. ہم جو چاہیں کام لے، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن خدا اس زبان پہ مہر لگا دے گا اور اس کی ایک ایک حرکتوں کا اعلان انسان کے جسموں سے کرایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مومن کی زبان کے لیے ایک دستور قائم فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ٹریننگ دی، ہدایات فرمائی اور عملی طور پر صحابہ کرام کو بتایا کہ ان کی زبان کیسی ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وعدہ جب کریں آپ تو نہایت محتاط رہیں، کیونکہ منافقوں کی جو علامتیں ہیں کہ بہت ساری علامت میں ایک علامت یہ ہے، بڑی علامت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وعدہ کرے تو جھوٹ، اور اس دل میں نیت کر کر وعدہ کرے کہ مجھے تو یہ پورا نہیں کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کل آپ شہر میں نہیں رہیں گے، آپ کو خبر ہے کہ کل 12 بجے آپ کہیں باہر جا رہے ہیں. کسی مصیبت زدہ نے آپ کو فون کیا کہ میری کچھ مدد کیجئے، اس کا ہی پیسہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، وہ اپنی رقم مانگ رہا ہے کہ میرے وہ 1000 روپے آپ دے دیجئے، میری تکلیف کے وقت میرا کام آ جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ آپ 12 بجے کل نہیں رہیں گے، صبح 11 بجے آپ گھر سے نکل جائیں گے، لیکن آپ نہایت بے شرمی کے ساتھ، نہایت ظلم و ستم کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے بڑی ڈھٹائی اور بڑی ہمت کے ساتھ آپ اسے کہتے ہیں کہ کل 12 بجے تم گھر پہ آ جانا. آپ جانتے ہیں کہ وہ غریب بس میں آئے گا، 10-20 روپے خرچ کرے گا، پھر آپ کے دروازے تک آئے گا اور آپ 12 بجے نہیں رہیں گے اور پھر وہ 12 بجے واپس چلا جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی آپ کے تعلق سے. آپ نہیں دے سکتے، آپ صاف صاف بولیے کہ میرے ساتھ مجبوریاں ہیں، لیکن آپ اسے تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اسے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے پیسے بھی خرچ ہوں گے، وہ امید و حسرت کے ساتھ آئے گا، نا امید اور مایوس ہو کر لوٹے گا. اگر اس دکھے دل اور مغموم شخص کے دل سے اگر کوئی بد دعا نکل گئی تو پھر آپ کی ہلاکت کا کیا ہوگا؟ آپ تو پھر برباد ہو جائیں گے، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو وعدہ جب کیجئے تو مکمل کوشش کیجئے کہ آپ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ انشاءاللہ کہیے،
لیکن ایسا نہیں کہ دل میں جھوٹے وعدے کا یقین ہو اور پھر آپ انشاءاللہ کہتے چلے جا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ اس کو پورا نہیں کریں گے پھر انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. یہ تو کفر ہے, یہ اللہ کے نام کے ساتھ مذاق کرنا ہوا, یہ اللہ کے پاک نام کا مذاق اڑانا ہوا. تو پہلی بات تو یہ کہ جب آپ وعدہ کریں کسی سے مکمل اطمینان کے ساتھ کریں, یقین کے ساتھ کریں, اور اس وعدہ کو آپ پورا کریں, چاہے آپ کسی کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہو. دوسری چیز, بڑی بے شرمی کے ساتھ آج کل ہم لوگ اپنے معصوم گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جھوٹا وعدہ کرتے, جھوٹی باتیں کرتے ہیں, ٹیلی فون پر دوستوں کا مذاق اڑاتے ہیں. معصوم بچے جو کیمرے کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ پوری ٹریننگ لیتا ہے اور خاموش زبان سے کہتا ہے ٹھیک ہے باپ, میرے بچپن میں تو جھوٹ کی مجھے ٹریننگ دے رہا ہے, میں جوان جب ہوں گا اور جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو تجھے انہی جھوٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. بعض دفعہ یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ گھر میں کسی صاحب کا فون آیا, بچے نے فون اٹھا لیا, اب وہ صاحب پوچھ رہے ہیں بیٹا ابا ہے؟ تو لڑکا بھی تو معصوم ہوتا ہے نا, کہتا کھڑو پوچھ کے بول دوں, ٹریننگ دی گئی ہے. کہتا ٹھہرو ذرا میں پوچھ لیتا ہوں. ابا پوچھتا ہے کس کا فون؟ پہلے نام پوچھتا ہے بچہ, اتنا ایکسپرٹ ہو چکا ہے. نام, وہ نام جا کے اپنے باپ کو بتاتا ہے, باپ کہتا ہے کہہ دے گھر میں نہیں ہے. اب لڑکا آتا ہے اور فون پر کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے. ابا کہہ رہے ہیں ابا گھر پہ نہیں ہے. بچہ جھوٹ بھی بول رہا ہے اور سچ بھی بول رہا ہے, آپ کی عزت کیا رہ گئی جناب؟ گھر کے دروازے پہ بیل بجی, باپ بیٹے سے کہتا ہے جا کے دیکھو باہر کون ہے. دیکھا کہ باپ کے دوست کھڑے ہوئے ہیں, نام بتایا, باپ نے کہا کہہ تو نہیں ہے. بچہ جا کے دروازے پہ کہتا انکل ابا بول رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے. ابا بول رہے ہیں ابا گھر میں نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے مسلمان کی شان ہے, یہ تو مکاروں کی شان ہے, یہ تو ابو جہل والی عادت ہے, یہ تو ابو لہب والی عادت ہے, یہ تو کافروں والی عادت ہے, یہ تو مشرکوں والی عادت ہے, یہ تو یہودیوں والی عادت ہے. ہماری ساری خوبیاں یہودیوں نے لے لی, یہودی کی ساری برائیاں مسلمانوں نے صدقے میں لے لی. اب مسلمانوں کے پاس یہی کام رہ گیا ہے کہ ہماری اچھائیاں عیسائی لے لیں, ہماری اچھائیاں یہودی لے لیں, اور یہودی والے جو پہن کر پھینک دیں اسے فیشن سمجھ کر ہم قبول کر لیں. یہودی نصرانی عیسائی والے جو میک اپ کے ڈبے پھینک دیں اسے نور سمجھ کر ہمارے گھر کی عورتیں قبول فرما لیتی ہیں کہ یہ بہت بڑا غازہ و حسن ہے, یہ بہت بڑا نور ہے. زبان کا بہت زیادہ غلط استعمال عورتوں میں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, میں تو ساری ماں بہنوں کی بڑی عزت کرتا ہوں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اتنے عورتیں ہیں سب اللہ والی ہیں, کوئی برا نہیں ہے اس میں. لیکن ہمارے کچھ دوست والے, ہماری کمپنی کیسٹ کی کمپنی والے, یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ عورتوں میں ایک بڑی بری عادت ہے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, زبان میری اور ہے, لیکن زبان میری ہے لیکن مجھے کہا گیا, مجھے پتا نہیں, مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. عورتوں کے بیچ میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے, اس کا تجربہ نہیں ہے. میرے دوستوں نے مجھے بتایا, بالخصوص ایسے آڈیو کمپنی کے مالک نے مجھے بتایا کہ جب تک عورتیں صبح سے شام تک جھوٹ نہ بول لیں, اپنے شوہروں کو دھوکہ نہ دیں, تب تک ان کے پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اب بھائی ہمارے دوست کی حفاظت اللہ میاں کرے, اور ان کو ان کے گھر کی عورتوں کے حوالے ہم نے کر دیا ہے. اب جو حشر ہو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. ابھی بات کہاں تک سچی ہے یہ آپ حضرات اندازہ کر لیں کہ اس وقت تک کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جھوٹ اور فریب کا سہارا نہ لے لیں. میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اے میری ماں بہنیں, آپ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جس طرح مردوں پر نیکیاں کرنا ضروری ہے, اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں جس طرح مردوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا, اسی طرح قیامت کے دن عورتوں کے بھی اعمال کا حساب کتاب ہوگا. جس طرح مردوں کی زبان کی پوچھ ہوگی, جس طرح مردوں کی زبان کی پکڑ ہوگی, اسی طرح عورتوں کی بھی زبان کی پکڑ ہوگی. آپ یہ مت سمجھیے کہ سارے کولو کے بیل مصیبت کے گڑھے میں مرد ہی پڑیں گے. قیامت کے دن عورت کا بھی حساب کتاب ہوگا. قیامت کے دن عورت کی بھی سیکورٹی جانچ ہوگی, اور جہنم میں صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خاص طور پہ فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرو. جہاں پہ 4 عورتیں بیٹھ گئی, وہاں پہ ایک عورت بسم اللہ کرتی ہیں, وہ فلانی کی بیٹی آپ کو معلوم ہے؟ کیا معلوم تو نہیں, آپ معلوم ہو جائے گا. اب اس کا پورا بایوڈاٹا سامنے رکھتی ہے, وہ کب پیدا ہوئی تھی,
اس کے پیدا ہوتے ہی کتنے نرس مر گئے تھے، اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے باپ پر کیا مصیبت آ گئی تھی. کوئی بہو گھر میں آ گئی، سسر بیمار ہے، وقت قریب آ چکا ہے، اللہ نے موت کی تاریخ طے کر رکھا ہے، مر گیا. اب وہ الزام بیچاری نئی نویلی آنے والی معصوم دلہن اور بہو پر پڑتا ہے کہ کیسی منحوس ہے، گھر میں پاؤں رکھتے ہی سسر کو کھا لی. بھائی سسر کیا قیمے کا بنا ہوا سموسا ہے جسے بہو آ کے ٹیسٹ کر لے گی؟ ارے اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندو، موت اور زندگی کا مالک اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ اس کا مالک ہے، نہ بہو مالک ہے نہ تیرا بیٹا مالک ہے. اگر تیری بیٹی کسی کے گھر میں جائے اور اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور تیری بیٹی کو اگر ڈائن کہا جائے تو سچ بتا کہ تیرے دل میں کیا گزرے گا؟ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو اور اپنے زبان کی حفاظت کرو. عورتیں جہاں بیٹھتی ہیں وہاں شکوے شکایت شروع ہوتی ہے، شکایت کی باضابطہ کانفرنس ہوتی ہے اور وہاں عورتیں بیٹھتی ہیں. ایک کانفرنس میں کسی بادشاہ نے کہا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ہم بہت بڑا انعام دیں گے. ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ آج کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ عورت جھوٹ نہیں بولتی. کہا یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، وہ تو جھوٹ بولے بغیر ان کو چین نہیں آتی. میری ماں بہنوں، آپ کو عورت بن کر رہنا ہے تو حضرت عائشہ کی غلامی کرو، حضرت فاطمہ کے طریقے عمل کو اپناؤ اور تم بھی اپنے زبان کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بھی بڑی دعائیں کی ہے. اور بیشتر عورتیں، زیادہ تر عورتیں قبر میں اور جہنم میں جو عذاب میں مبتلا ہوں گی وہ اپنی زبان کی وجہ سے مبتلا ہوں گی. اللہ تعالی مردوں کی زبان کی بھی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی عورتوں کی زبان کی بھی حفاظت فرمائے. عورتوں کی زبان سے ایک بگاڑ یہ آتا ہے کہ عورت کے گود میں معصوم بچہ پرورش پاتا ہے، چاہے وقت کا ولی ہو یا وقت کا شیطان ہو، چاہے وقت کا حافظ ہو یا وقت کا سنگر ہو، وہ اپنی ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے. اگر ماں جھوٹی ہے، ماں مکار ہے، اگر ماں غیبت خور ہے، چغل خور ہے، بہتان لگاتی ہے، تہمت لگاتی ہے، تو وہ معصوم بچہ بھی اپنی ماں کی غلطیوں کی اسکیننگ کر کر جوان ہوتا ہے. اور پھر وہی بچہ آگے بڑھتا ہے، بازاروں میں جھوٹ بولتا ہے. لوگ کہتے ہیں تو نے جھوٹ کب سے سیکھا؟ تو وہ اطمینان سے کہتا ہے میں پیدائشی جھوٹا ہوں، ماں کے پیٹ میں SLC کیا تھا جھوٹ میں، باہر نکلنے کے بعد MA گریجویشن مکمل کر لیا. عورت کی حمل میں جب بچہ ہوتا ہے تو عورت جب جھوٹ بولتی ہے تو حمل میں بچے پر برا اثر پڑتا ہے. عورت کے حمل میں جب بچہ ہوتا ہے، عورتیں جب قرآن پڑھتی ہے تو بچے کی ذہنیت پر اچھا اثر پڑتا ہے. میری ماں بہنوں، اپنے بچوں پر رحم کیا کرو اور بچوں کے سامنے سچ بولا کرو. بچے جب گود میں ہو تو سچ بولا کرو، بچے جب دودھ پیے تو وضو بنا کر بیٹھا کرو، اور بچے جب پیٹ میں حمل میں ہو تو کوشش کرو کہ تم صرف اللہ کو یاد کرتی رہو. یہ تو زبان کی حفاظت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اخلاق کی تعمیر اللہ کے اخلاق پر کرو. آپ اندازہ کیجئے، ہم انسان ہیں، ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی اخلاق کا مقابلہ کر سکے؟ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے اخلاق کا تعاقب کر سکے؟ کسی کی جرت ہے؟ کسی کی مجال ہے؟ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم ساجد ہیں، اللہ مسجود ہے، ہم عابد ہیں، اللہ معبود ہے. ہم انسان ہیں، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس کے اخلاق کا ہم میں سے کون ہے جو مقابلہ کرے؟ مگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کی تعمیر اللہ کے اخلاق پر کرو. ذرا غور فرمائیے کہ یہ کس طرح ممکن ہے. حدیث میں جو اس کی وضاحت کی گئی وہ اس طرح وضاحت کی گئی کہ اے لوگو، آئینہ تم نے دیکھا ہوگا، آئینے میں نہ اجالا ہوتا ہے نہ اندھیرا ہوتا ہے. روشنی جلاؤ گے آئینے میں روشنی آئے گی، اندھیرے میں رکھو گے آئینہ بھی اندھا بن جائے گا. انسان کی جو ذات ہے وہ خاکی ہے، انسان مٹی سے بنا ہے، نہ اس میں اجالا ہے نہ اس میں اندھیرا ہے. اللہ کی ذات مکمل نور ہے اور انسان کی ذات مکمل خاکی ہے. تو انسان اللہ کے اخلاق کے نور سے اپنے اندھیرے وجود کے اندر روشنی ڈالے اور اللہ کے اخلاق پر اپنے اخلاق کی تعمیر کرے. یہ کیوں کر ممکن ہے دوستو؟ دیکھیے، اللہ کریم ہے، اللہ پوری کائنات پر کرم کرتا ہے، اللہ پوری دنیا پہ رحم کرتا ہے،
اللہ انسانوں پہ کرم کرتا ہے، اللہ جانوروں پہ رحم کرتا ہے، اللہ ہواؤں میں پرواز کرنے والے پرندوں پہ مہربانی کرتا ہے، اللہ سمندر کی تہوں میں تیرنے والے غوطہ کھانے والی مچھلیوں پر بھی اپنا کرم اور فضل فرماتا ہے۔ کالی پہاڑ پر چلنے والی کالی چوٹیوں کی دکھ درد کو بھی اللہ سنتا ہے، اور چیخ چیخ کر دعائیں مانگنے والے انسانوں کی صداؤں کو بھی اللہ سنتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کریم ہے، پوری کائنات پر وہ کرم کرتا ہے۔ ہم پوری دنیا پر تو کرم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں وہ اللہ ہے، وہ پوری دنیا پہ کرم کرتا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ سب پر کرم کرتا ہے۔ اے انسان، تو بھی اللہ کا بندہ ہے، کسی نہ کسی درجے اللہ کے بندوں پر کرم کرنے والا بن جا۔ اللہ سب پہ کرم کرتا ہے، تم پڑوسیوں پہ کرم کرنے والے بن جاؤ، تم دوستوں پہ کرم کرنے والے بن جاؤ، تم رشتہ داروں پہ کرم کرنے والے بن جاؤ، تم غریبوں پہ کرم کرنے والے بن جاؤ، تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جاؤ۔ یہ ہے اللہ کے اخلاق پر اپنے اخلاق کی تعمیر۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ سب پر رحم کرتا ہے، اللہ پوری دنیا پہ رحم کرتا ہے۔ اے انسانوں، تم بھی کسی نہ کسی درجے رحم کرنے والے بن جاؤ۔ تم بھی مصیبت زدہ کے دکھ درد کو سمجھو، اگر کوئی بیمار ہے تو اسے دوا دلا دو، یہ بھی تو رحم ہے۔ کوئی ننگا ہے اسے کپڑے دلا دو، یہ بھی تو رحم ہے۔ کوئی دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے، اللہ نے جو کچھ تمہیں حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق تم اس کی مدد کرو، یہ رحم ہے۔ اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرتا ہے۔ اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، اللہ پوری دنیا کے ساتھ انصاف کرتا ہے، تم بھی کسی نہ کسی درجے چھوٹے پیمانے پہ انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو، پڑوسی کے بچوں کے ساتھ انصاف کرو، اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو بیویوں کے ساتھ انصاف کرو۔ یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ عورتوں کے درمیان انصاف کیا جائے۔ اب یہ نہیں ایک کو مہارانی بنا رکھا، دوسرے کو کنیز بنا رکھا، ایک کو نرگس رضیہ سلطانہ بنا رکھا اور دوسرے کو آخری درجے کی نوکرانی بنا رکھا۔ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ انصاف کیجیے۔ اللہ رازق ہے، اللہ پوری کائنات کو کھانا کھلاتا ہے۔ آپ پوری دنیا کو تو نہیں کھلا سکتے، بے شک نہیں کھلا سکتے، ہم اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتے، لیکن اللہ رازق ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمیں رزق دیا ہے اسی میں ہم بھی کسی نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانے والے بن جائیں۔ اگر کوئی بھوکا سائل ہمارے سامنے آیا ہے، نہ صحیح ایک روٹی، آدھی روٹی میں سے ایک ہی ٹکڑا ہم دے دیں۔ اللہ رازق ہے، تم بھی کسی نہ کسی درجے لوگوں کو کھلانے والے بن جاؤ۔ اللہ کریم ہے، تم بھی کسی نہ کسی درجے لوگوں پر کرم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رحیم ہے، تم بھی کسی نہ کسی درجے لوگوں پر رحم کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، تم بھی کسی نہ کسی درجے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سچا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، تم بھی کسی نہ کسی درجے سچ بولنے والے بن جاؤ۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عجیب و غریب مقدمہ حضرت عمر کی عدالت میں آیا۔ عجیب و غریب مقدمہ یہ ہے کہ عرب کے کسی دیہات سے ایک بدو مسلمان، بدو کہتے ہیں دیہاتی کو، بدو مسلمان اجنبی، بالکل نیا نیا پہلی بار مدینے میں آ رہا تھا، مسلمان ہے لیکن مدینے نہیں آیا۔ جیسے ہم میں سے بہت سارے ہندوستان کے مسلمان ہیں جو مدینے نہیں دیکھے، مدینے دور کی بات ہے، کرناٹک کے بہت سارے ایسے گاؤں اور دیہات کے مسلمان ہیں جنہوں نے بنگلور نہیں دیکھا، جامع مسجد نہیں دیکھی۔ ایسے وہ بدو مسلمان تھا، زبان کا مگر پکا، اسلام کا پکا، لیکن مدینے نہیں دیکھا تھا۔ گھوڑے پہ سوار ہو کے کئی دنوں کا سفر طے کرتا ہوا تھکا ہارا مدینے کی طرف آ رہا تھا۔ واقعہ یہ پیش آ گیا کہ مدینے میں داخل ہونے سے قبل اسے بہت تیز نیند آ رہی تھی، بہت تھکا ہوا تھا۔ کئی دنوں کا سفر، وہ زمانہ تھا جب سڑک پہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر چڑھ کر چلنا پڑتا تھا، اونٹ اور گدھے پہ سواری کرنی پڑتی تھی۔ مسلمان تھے، دیہاتی، لیکن جانتے تھے کہ میری زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس سے ہمیں صرف اسلام کی بھلائی کے لیے گفتگو کرنی ہے۔ تھکا ہارا بیچارہ آیا۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے مدینے سے باہر ایک مسلمان کا فارم ہاؤس تھا، باغیچہ، بہت بڑا کھجوروں کا باغ۔ وہ بیچارہ بدو دیہاتی مسلمان اس باغ میں اتر گیا اور اپنے گھوڑے کو باندھ دیا اور لیٹ گیا۔ گھوڑا بھی کئی دنوں کا بھوکا تھا، یہ مسافر بھی، مہمان بھی کئی دنوں کا بھوکا تھا۔ سویا تو اتنی تیز اس کو نیند آ گئی، تھکا ہارا بہت تھا، بلا کی نیند آ گئی، قیامت والی نیند آ گئی، اور ایسا سویا کہ ابھی یہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ گھوڑے کو بہت تیز بھوک لگی تھی۔
گھوڑوں نے بڑا ستم کر کر، ظلم کر کر، نہایت اپنی طاقت کو استعمال کر کر اپنے گلے کی بندھن اور رسی کو توڑ دیا، اور توڑ کر بھوک کے مارے وہ باغ کے پھلوں کو نقصان پہنچانے لگا، درختوں کو دھکا دینے لگا اور باغ کو کافی نقصان پہنچانے لگا۔ باغ کے مالک کے نوجوان لڑکے نے دیکھا کہ ایک مسافر میرے باغ میں سویا ہوا ہے اور اس کا سرکش گھوڑا ہمارے باغ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ نوجوان آیا اور اس نے آنے کے بعد اس شخص کو بڑے جگانے کی کوشش کی کہ جاگو، تمہارے گھوڑے کو تم کنٹرول کرو ورنہ تمہارا گھوڑا تو میرے پورے باغ کی ستیہ ناش کر دے گا، آؤ روک لو اپنے گھوڑے کو۔ مگر یہ شخص اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے اٹھنے کی فرصت نہیں، اور یہ نہیں اٹھا۔ اس باغ کے مالک نے ایک پتھر لیا اور زور سے گھوڑے کو مار دیا۔ غلطی سے وہ پتھر گھوڑے کے سر پہ لگ گئی، گھوڑا چکرا کر ایک چیخ مارا اور مر گیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ گھوڑے کا مالک اسی وقت اٹھ گیا اور نیند کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں، جب اس نے دیکھا کہ میرے گھوڑے کا قتل کر دیا گیا ہے، وجہ اس کو سمجھ میں نہیں آئی، کیوں مارا گیا، کیوں نہیں مارا گیا۔ دیکھا کہ میرے گھوڑے کو مار دیا گیا اور قاتل سامنے کھڑا ہے۔ یہ دیہاتی مسلمان اپنے غصے کو برداشت نہیں کر سکا اور اسی بڑے سے چٹان والی پتھر کو اٹھایا اور باغ کے مالک کے سر پہ دے مارا، اور وہ شخص وہیں پر گرا اور چکرا کر مر گیا۔ اب اس باغ کے مالک کے لڑکوں نے دیکھ لیا کہ مدینے کے باغ میں ایک مسافر نے آ کر میرے باپ کا قتل کر دیا۔ بڑا ہی ہنگامہ ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ اب مقتول کے لڑکوں نے اس مسافر مہمان کو پکڑ لیا اور حضرت عمر کی عدالت میں لے گئے، کہا کہ اے امیر المومنین، یہ میرے باپ کا قاتل ہے۔ حضرت عمر نے شخص سے پوچھا تم نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اس نے اقبال جرم کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو تم کچھ دے لے کر ان بچوں سے معافی مانگ لو اور یہ تمہیں اپنے باپ کا خون معاف کر دے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، ورنہ موت کا بدلہ موت ہے، قصاص کا بدلہ قصاص ہے، تمہیں بھی سزائے موت ملے گی۔ اس نے پوچھا مقتول کے بچوں سے، اس نے کہا نہیں، ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے۔ بات طے ہو گئی۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ اس مسافر مہمان کے گردن پہ تلوار رکھی جائے گی اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو ہمیں بتاؤ۔ وہ مسلمان کہتا ہے عمر، میری بس ایک آخری خواہش ہے کہ میں اب مرنے جا رہا ہوں، میرے گاؤں میں، میری بستی میں مجھ پر کچھ قرض ہے اور وہ قرض میں نے غیر مسلموں سے لے رکھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مرنے لگو تو بہتر ہے کہ اپنے قرضوں کو ادا کر دو۔ اے امیر المومنین، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اپنی بستی کو واپس جاؤں اور اپنے مالوں کو بیچ کر قرضداروں کا قرض ادا کر دوں اور پھر واپس آ جاؤں اور پھر تلوار کی زد میں آ کر اپنی سزا کو قبول کروں۔ بڑا مسلمانوں کا مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہاری ضمانت لے گا؟ وہ شخص کھڑا ہوا بڑے مجمع میں مدینے کے بازار میں، دیکھا کہ مسلمان تو بہت ہے لیکن ہر چہرہ اجنبی ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں۔ یہ نوجوان مایوس ہو کر روتا ہوا بیٹھ گیا اور کہا عمر، مسلمانوں کی مجلس میں میں تنہا ہوں، مسلمانوں کی مجلس میں میں اجنبی ہوں، کوئی نہیں جو مجھے پہچان لے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا عمر، میں اس اجنبی شخص کی ضمانت میں خود لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو ذر غفاری، آپ جانتے بھی ہیں یہ شخص کون ہے، اگر یہ نہیں آیا تو اس کے بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اے عمر، میں ایک مسلمان کے بدلے میں قتل ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا بھائی کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں اجنبی محسوس کرے، تنہا محسوس کرے، اپنے آپ کو پرایا محسوس کرے، اپنے آپ کو غیر محسوس کرے، اپنے آپ کو بے شہر والا محسوس کرے۔ آج ہمارے یہاں عید ہوتی ہے، ہمارے یہاں کتنے مسلمان مہمان ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ آج ہمارا گھر نہیں ہے، آج ہماری دیواریں نہیں ہے، آج ہمارے گھر والے نہیں ہے۔ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ہر مسلمان مسلمان کا رشتہ دار ہے۔ خون کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں جتنا کلمہ اور ایمان کا رشتہ مضبوط ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں اس کے بدلے قتل ہونا پسند کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ کوئی حضور کا کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے۔ یہ زبان تھی مسلمانوں کی کہ ایک بار دے دیا تو دے دیا، جان دے سکتے تھے مگر زبان سے پھر نہیں سکتے تھے۔ وہ قوم تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ امت تھی۔ میرے رسول نے ایسا ٹریننگ دیا تھا جو سر کٹا سکتے تھے لیکن وعدے سے پیچھے مڑ نہیں سکتے تھے۔ مسلمانوں، تم بھی اپنے وعدے پہ اٹل رہو۔ وعدے سے پھرنا، وعدے سے مکرنا، وعدہ کر کر توڑنا، یہ منافقوں کی علامت ہے۔
اور آج یہ مسلمانوں میں اتنی آ گئی، نمازی صاحب بھی جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، حاجی صاحب بھی جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں، تاجر تجارت کی لائن سے جھوٹ بول رہا ہے، ملازم ملازمت کی لائن سے جھوٹ بول رہا ہے، ٹیچر پڑھا